السلام علیکم۔ آپ کے سامنے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کا اسکرین شاٹ ہے۔ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کا نام ہے میمونہ مشتاق یوتھیا کلب اور اس ٹویٹر کا ہینڈل ہے میمونہ مشتاق۔ اس نے اپنی پروفائل میں لکھا ہے پاک فوج میری جان ہے، تمہیں کوئی اعتراض؟ اسلام آباد پاکستان اس نے اپنی لوکیشن ظاہر کی ہے اور اگست 2017 میں میمونہ مشتاق یوتھیا کلب نے ٹویٹر کو جوائن کیا تھا۔ 792 لوگوں کو میمونہ مشتاق یوتھیا کلر نے فالو کیا ہوا ہے اور 1,59,000 سے زائد لوگوں نے میمونہ مشتاق یوتھیا کلر کو فالو کیا ہوا ہے۔ اس ٹویٹر اکاؤنٹ نے اپنے ہیڈر میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا مونوگرام لگایا ہے، لیکن آپ اس کو غور سے دیکھیں، یہ اس پہ جو پروفائل پکچر ہے وہ ایک لیڈی کی ہے، فیمیل ہے یا گرل ہے، لیکن جب آپ اس کی ٹائم لائن دیکھتے ہیں تو وہ ٹائم لائن انتہائی گھٹیا قسم کی الفاظ پر مشتمل ہے، ٹویٹس پر مشتمل ہے، جو کسی بھی حوالے سے ہمارے اس معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں زیب نہیں دیتا۔ کوئی بھی جنس ہو، چاہے میل ہے، فیمیل ہے اور اینی ادر، ہمارا لا آف لینڈ اور اخلاقیات ان الفاظ کی، ایسے ٹویٹس کی اجازت نہیں دیتے۔ جب ہم اس کی ٹائم لائن کو دیکھیں گے تو ٹویٹس پڑھنے سے شرم محسوس ہوگی، کیونکہ یہ ایک پارٹی سے افیلیٹڈ ہے۔ ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اس کا کس سیاسی پارٹی سے تعلق ہے۔ ہر بندے کو ووٹ دینے کا حق ہے۔ Every citizen that has attained the age of 18 years, he or she has a right to cast the vote۔ تو اس سے ہٹ کر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا سسٹم ہو کہ جس میں چیک اینڈ بیلنس رکھ کے دیکھا جائے کہ اس ٹویٹس کو یا اس ٹویٹ کو یا اس کے ٹویٹس کو وہ کس جگہ پر پرکھا جا سکتا ہے، کیونکہ گھر بیٹھے ٹویٹس تو ہو جاتے ہیں۔ 1,59,000 جس کے فالوورز ہوں وہ ایک ٹویٹ کرے، 1,59,000 فالوورز وہ تو دیکھیں گے ہی، مگر جو ان کو آگے ری ٹویٹ کریں گے وہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، جو کہ کسی بھی حوالے سے ہمارا لا آف لینڈ اور معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔ ایک پن ٹویٹ ہے جسے 4 مارچ 2020 کو میمونہ مشتاق یوتھیا کلر نے اپنی ٹائم لائن میں پن کیا تھا۔ اب اس کی پڑھیں عبارت ذرا۔ میں بیٹی ہوں، مجھے باپ عزت دیتا ہے، میں بہن ہوں، مجھے بھائی عزت دیتا ہے، پھر میمونہ کیوں اپنے باپ کا سر شرم سے جھکائے، کیوں اپنے بھائی کی غیرت کا جنازہ نکالے، ارے کیوں اپنے عزت و احترام دینے والے دین کو ٹھکرائے اور لبرل بنے، ارے جاہل لبرل عورتوں، 4 دن کی چاندری پھر اندھیری رات عقل کرو۔ یہ جب ہم اس کی ٹائم لائن دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا ٹویٹ جو پن ٹویٹ ہے وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے، میں بیٹی ہوں، مجھے باپ عزت دیتا ہے۔ لیکن اس کی پوری جب ٹائم لائن دیکھتے ہیں تو یہ لگتا نہیں ہے کہ اس کے والد صاحب کوئی عزت دار انسان ہو یا عزت دار فیملی سے اس کا تعلق ہو۔ میں بہن ہوں، مجھے بھائی عزت دیتا ہے، بالکل وہی بات۔ ایک ایسا بھائی ہے جس کی بہن ایسے الفاظ ٹویٹرز پہ استعمال کر رہی ہے کہ جو کسی بھی غیرت مند انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے لیے یا تو بالکل بے حس ہونا ضروری ہے یا پھر ان کا اپنی بہن پہ کنٹرول نہیں ہے۔ پھر میمونہ کیوں اپنے باپ کا سر شرم سے جھکائے؟ اب اس کو اور سے دیکھیں، جب ٹویٹس پڑھیں گے تو سارا سر کیا پورے کا پورا ہی جو ہے نا وہ اس کے والد جو ہے نا وہ اس کو شرم سے جھک کر جو ہے نا پتہ نہیں کہاں چلے جانا چاہیے۔ کیوں اپنے بھائی کی غیرت کا جنازہ نکالے؟ تو غیرت کا جنازہ تو آٹومیٹک نکلے گا، اسی لیے نکلے گا کہ وہ اس میں چیزیں ہی ایسی ہیں۔ آپ دیکھیں گے، ابھی ہم ان میں سے چند ٹویٹس کو دیکھتے ہیں کہ میمونہ مشتاق عرف یوتھیا کلر نے کس طرح کی الفاظ زبان استعمال کی ہے۔ اس ٹویٹ کو 4 مارچ 2020 کو میمونہ مشتاق نے پن کیا تھا۔ بڑا افسوس ہے
کہ ہمارے اس معاشرے میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اس طرح کے انسان موجود ہیں جن کو کسی بھی حوالے سے اپنے معاشرے میں پھیلنے والی بے حیائی اور راہ روی کا کوئی ادراک نہیں ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ اس طرح کے ٹویٹس کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے، کیونکہ ایک اسلامی معاشرہ یا جو ہمارے ملک کے قوانین ہیں وہ بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ ایسے ٹویٹس کریں جو اخلاق سے عاری ہوں اور جن میں کسی بھی حوالے سے کوئی صحیح میسج نہ ملے۔ ان تمام ٹویٹس سے یہ میسج ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی قانون نہیں ہے جس کی پابندی کی جائے۔ یہ ایک اور ٹویٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے، بھکاری آج بھی اپنی تجوری بھرنے کے لیے پیسے مانگے گا۔ سیلاب زدگان کی اگر اسے فکر ہوتی تو یہ آج سیلاب زدگان کے درمیان ہوتا، جیسے شہباز شریف سیلاب زدگان کے درمیان پہنچا۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے جی جو ہیش کے ساتھ شروع ہوا ہے، عمران خان ٹیلی تھون مہم۔ اب آپ غور کریں، اس میں عمران خان کو ایک لفظ بھکاری سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بھکاری ہیں، تو وہ جو ہے نا سیلاب زدگان کے لیے جو ہے نا وہ پیسے مانگے گا۔ اب اس طرح کے حالات ہیں، پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ میمونہ مشتاق یوتھیا کلر کو جو ان کے دکھ درد بانٹنے کے لیے کچھ کرے گا تو وہ ان کے سامنے بھکاری ہے۔ اب اس ٹویٹ کو غور سے دیکھیں، یہ کمل شوزب جیسی سونڈیاں بھی اپنے نام کے شروع میں کمل لکھتی ہیں۔ کمل کا پھول تو بہت پیارا ہوتا ہے، سونڈی کیسے کمل بن گئی؟ یعنی اب جو کمل شوزب ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی صدر ہیں پورے پاکستان کی، اس کو اب اس نے سونڈیاں کہا ہے، یعنی کہ ایک نامناسب لفظ کا استعمال کیا گیا ہے کہ کمل شوزب جیسی سونڈیاں۔ پھر آگے کہا ہے جی کمل پھول ہے تو سونڈی کیسے کمل بن گئی؟ تو میری گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، آپ اپنے کردار کو، اپنے نام کو کسی کے لیے، بے شک آپ کی پارٹی کی افیلیشن ہے، اس کے لیے، پارٹی کے لیے آپ اپنی شخصیت کو داغدار نہ کریں۔ اس ٹویٹ کو دیکھیں، کمل شوزب نیازی کو پچھواڑا دینے کے بعد خوشگوار موڈ میں، جبکہ نیازی کی شکل اتری ہے۔ اس ٹویٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے، کسی شریف باپ اور بھائی کی بہن ہے؟ اگر آپ کو نہیں لگتا تو مجھے تو ویسے ہی نہیں لگا، اسی لیے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ ایسے حالات ہیں۔ پاکستان بنے 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ہم کوئی اپنے سٹینڈرڈز سیٹ نہیں کر سکے کہ ہماری جو مورل کیا ہوں گی، یعنی ہمارے ایتھکس کیا ہوں گے، اس معاشرے میں رہنے کے لیے ہماری ایتھکس کیا ہوں گی۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جن کو آپ ہر روز کہتے ہیں وہ انگریز ہیں، غیر مسلم ہیں، ان معاشروں میں کبھی ایسا ہوتے دیکھا ہے؟ اور اس ٹویٹ میں میمونہ مشتاق یوتھیا کلر نے کہا ہے، میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ یہ جو نیازی جیسے بھکاری آج کل سیلاب زدگان کے بہانے مانگنے بیٹھ گئے ہیں، ان کو فوراً سڑکوں سے اٹھائیں۔ یہ لوگ بھی عوام کو لوٹ کر اپنے گھر بھر رہے ہیں۔ عوام ڈائریکٹ حکومت پاکستان کو فنڈ دے، ان نوسر باز نیازیوں کو کوئی چیز نہ دی جائے۔ اب اس میں بھکاری بھی لفظ استعمال ہوا ہے اور نوسر باز نیازیوں کو کچھ نہ دیا جائے، یعنی ایک پچھلے ٹویٹ میں لفظ بھکاری تھا، اب اس میں عمران خان صاحب کو نوسر باز کہا گیا ہے۔ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایسی چیزوں کو جو معاشرے میں ایک قسم کی بے حیائی اور غلط بات پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہوں۔ اس کو فوراً دیکھنا چاہیے، حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں اور ریگولیٹ کریں۔ ایک اور ٹویٹ ہے جی
جس میں لکھا ہوا ہے عمران نیازی نے اپنی پارٹی میں 4 خواتین سرفہرست رکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 پنکی جادوگرنی، نمبر 2 فرح گوگی، نمبر 3 زرتاج گل اور نمبر 4 کمل شوزم۔ یہ چاروں خواتین دلیاں ہونے کے علاوہ عمران نیازی کے لیے پیسہ بھی اکٹھا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یوتھیوں کی باجیوں کو بھی انہوں نے ہی بگاڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا اس ٹویٹ کو پڑھیں، کیا اس کی کسی بھی حوالے سے اخلاقیات میں اجازت ہے؟ تو اس میمونہ مشتاق یوتھیا کلر کے والد صاحب سے درد مندانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اس کے بھائی سے گزارش ہے کہ اس کو سنبھالیں، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ یہ کیا کر رہے ہو، ایک پارٹی کے پیچھے آپ اپنے معاشرے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں۔ یہ ایک اور ٹویٹ ہے جی، ابھی تو میں نے ابتدائی آپریشن ہی شروع کیا تھا کہ نیازی کی رکھیل آپ کی میمونہ کو بلاک کر کے بھاگ گئی۔ یہ میمونہ مشتاق یوتھیا کلر نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اس کو پھر ایک ری ٹویٹ ملا ہے سلطانی نامی ایک اکاؤنٹ سے۔ پہلا لفظ آپ خود پڑھیں، اس کو سمجھیں، دیکھیں۔ میں اس سے آگے پڑھتا ہوں۔ ذرا شرم نہیں بکواس کرتے کہ ملک سے دشمنی کر رہی ہے، اب بلاک کرنے سے کیا ہوگا؟ اب سلطانی نامی ٹویٹر اکاؤنٹ نے میمونہ مشتاق یوتھیا کلر کو ری ٹویٹ کیا، پھر ان دونوں کو میمونہ مشتاق یوتھیا کلر نے پھر ری ٹویٹ کیا۔ یعنی کتنے لوگوں تک پہنچا ہوگا، وہ لوگ کیا سوچیں گے اس کو پڑھنے کے بعد؟ تو برائے مہربانی اس کو دیکھا جائے، بالخصوص جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس کو دیکھیں، مہربانی ہوگی۔ یہ ایک اور ٹویٹ ہے جی، جتنا میرا تجربہ ہے کبھی کوئی بھکاری بھیک مانگ کر کسی دوسرے کی مدد نہیں کرتا، کل نیازی بھی بھیک مانگ کر ایسا ہی کرے گا۔ اب پھر بھکاری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب جب ایک پارٹی کے فالوورز افیلیشن ہے اس کی نون لیگ کے ساتھ، جب یہ ایسا کرے گی تو ہم کیسے کسی دوسرے کو روک سکتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں؟ ٹھیک ہے، تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سی مہربانی کریں، معاشرے میں بگاڑ کی بجائے اصلاح کریں۔ ان الفاظ کو کسی اور اچھے طریقے سے بھی کہا جا سکتا تھا، اگر یہ کہہ دیتے تو اس کی شخصیت میں زیادہ اثر ہوتا۔